تھا۔ ادریس صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا روزے کے دوران لمبے سفر کی اجازت ہے؟ دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آج بھی سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی موجودہ دور میں اگر ہم آزاد کشمیر سے ربا جا رہے ہوں تو روزہ چھوڑ دینا چاہیے یا کہ رکھ کے سفر کریں؟ جی اصل میں دیکھیں، ہم نے تو دین سیکھنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد آپ کے جو حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فیصلے فرمائے بطور حکم عدل کے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا من البر الصوم فی السفر، کہ یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ آپ سفر کے دوران روزہ رکھیں۔ ایک شخص تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں بڑی طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں سفر میں بھی، تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو آن نے اس موقع فرمایا کیا تم زیادہ طاقتور ہو کہ خدا تعالیٰ زیادہ طاقتور ہے؟ کیا تم اپنے زور بازو سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ اپنے زور بازو سے ہرگز راضی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس وقت بھی سہولیات تھیں، کاریں اور یہ ٹرین وغیرہ سب کچھ چلتا تھا اس زمانے میں بھی۔ تو اس پر لاہور سے چند لوگ قادیان آئے، 70 مائلز ہے لاہور سے قادیان، تھوڑا سا مختصر سفر ہے، وہ تقریباً عصر کے وقت یا عصر کے بھی بعد وہ قادیان میں پہنچتے ہیں۔ تو حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ شربت وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مہمان نوازی کے طور پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہرگز نہیں ہے، تو آپ اپنے روزے جو ہے نا وہ کھول دیں۔ تو ان سارے ارشادات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اب اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس دن روزہ نہ رکھیں۔ قرآن کریم میں بڑا واضح اس کے بارے میں آتا ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اور حضرت مسیح نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھ بھی لیتا ہے، سفر سمجھ کے تعامل سمجھ کے کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو بعد میں اس کے بدلے میں روزہ بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جو بھی یہ آزاد کشمیر سے اگر روا کی طرف سفر کر رہے ہیں یا روا سے ادھر، تو اس دن یہ روزہ نہ رکھیں اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا یہی نیکی ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔